بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إليه والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسد يصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم جناب حاجی اللہ دیتا صاحب آہیر دی وفات حسرت آیات دے اتے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. سب تو پہلے میں دعا کرے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جناب حاجی اللہ ریتا صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں. رب لم یزل تو دعائے کہ رب کائنات حاجی صاحب مرحوم و مغفور کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرماویں. تے اللہ تو دعائے کہ مالک کائنات حاجی صاحب مرحوم و مغفور کو دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرماویں. اور اللہ تو دعائے کہ مالک لم یزل اساں ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں. دوستو موت کوئی بری چیز نہیں ہے.
اسا لوگ موت دے کولو بڑا خوف کھاندے ہیں، باوجود کہ ساکوے یقین کامل ہے کہ مرنے بچنا کوئی نہیں، لیکن ون بھی خوف تاری ہو دے موت دا۔ بیماری دے ایام دے اندر ڈاکٹر جو آدھے اسا وہ کریں دے، شوگر آدھے کو آدھے میٹھا نہیں کھاونا، آدھے جناب نہ کھاسا، یرقان آدھے کو آدھے ٹھنڈا نہیں کھاونا، آدھے ٹھیک ہے سائیں میاں تے مکھن گھیو اے نہیں کھاونا، یعنی جو ایک ڈاکٹر تے حکیم رکے دے منع کرے دے، اساں نہ صرف اون دے کولو رک دے ہیں بلکہ اٹھ دے ویلے اے بھی پوچھ دے ہیں سہیں کوئی بئی شے کولو رکنا ہووے، کوئی بئی پرہیز ہووے، او بھی نساؤ چاہ میں تعمیل کرنے واسطے تیار ہاں، منن واسطے تیار ہاں۔ دنیا دے اون عام حکیم دی جڑا کہ دنیا دے تھوڑے جے علم کو جان دے، اون دی ہر گل منن واسطے تیار ہے، لیکن کائنات دے سب تو بڑے حکیم میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بھلائی واسطے، ساری چنگائی واسطے، ساری خیر واسطے جو حکم فرمائے اساں چن کے اس حکم دیا انکار، اس حکم کو لو روح گردانی، اس فرمان کو لو منہ پھیرنا سارا وطیرہ تے ساری عادت ثانیہ بڑھ چکی ہے۔ ایویں ہے کہ نہیں جی؟ موت دے بارے میرے آقا نے فرمایا یہ موت کوئی مک ونجن دا نا نہیں، فنا تے ختم ہومن دا نا نہیں، اگر یہ ہوئے ہاتھ بہت چنگا ہاں، بس مٹی نال مٹی ختم ہو گئے۔ فرمایا نا، موت ایک جہان تو بے جہان دے اندر منتقل ہومن دا نا ہے۔ اساں بڑا لمبا سفر کیتے، او عالم ارواح تو جلے ساڑیاں روحاں ہن، اللہ سارے کو پوچھیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہاں؟ اساں ساریاں رل کے جواب دیتا ہے قالوا بلا، اللہ ہاں تو سارا رب ہے، لیکن اے گال تو حقو میں کو کہیں کو یاد ہے کہ کرلے رب پوچھا ہا، کرلے ایسا جواب دیتا ہا، ساکو یاد نہیں ہے، لیکن ایک روایت دے اندر میں پڑھے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن میں کو او وقت بھی یاد ہے، او جواب بھی یاد ہے۔ تعلق مع اللہ نال تعلق تے جوڑ، حضرت علی کو آدھے علی ولی اللہ، ولی منی اللہ دا دوست، اللہ دا دوست، خدا نال اتنا تعلق۔ فرمیدن میں کوئی یاد ہے تو عالم ارواح تو چل دیاں وقت نہیں ہے لساواں ہاں، اساں اپنی اماں دے ماں دے سلب دے اندر ہوں دے ہوئے او دے بطن اچ آئے ہیں، یہ بھی ایک جہان ہے۔
ماں دا پیٹ بھی ایک جہان ہے، وہ پیٹ دے اندر زندگی ہے، حیات ہے، جیونے سہ پاتا ہوئے، اور ایسی زندگی ہے کہ بچہ اندر کھاندا بھی ہے، پیندا بھی ہے، اس خول دے اندر ساہ بھی گندا پے، گندا پے نہیں گندا پے؟ وہ اماں کو نہ پوچھو، اگر تھوڑا جیاں 5-10 منٹ یہ بچہ ہلے چلے نہیں، ماں پریشان ہو بھی دیئے، ڈاکٹر کو گھن ونجو، حکیم کو گھن ونجو، دائی سلو، خیروں میں میرا بچہ ہل چل نہیں سکتا پیا، تو اندر زندگی ہے، لیکن تو ہاکو ساکو اندہ پتا بولو نہیں ہے کہ کیسی زندگی ہے، کیویں کھان دے، کیویں پین دے، کیویں ساہ گن دے، تو جیویں ماں دے پیٹ دے اندر اے جہان ہے، ایویں قبر دی کال کوٹلی وہ بھی ایک جہان ہے، وہ بھی ایک جہان ہے، ان دے اندر بھی زندگی ہے، ان دے اندر بھی حیات ہے۔ اگر حیات نہ ہوئے ہاں میرے آقا اے نہ فرماویں ہاں کہ جلے قبرستان کو لو گزرو اکھو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرہ والے ہو توارے تے سادہ سلام ہوئے، معلوم ہویا او سلام کو جان دن، سلام کو جان دن، ورنہ مٹی کو کون سلام کرے؟ تو اندر زندگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جل قبر دے اندر سما کیا جنتاہما ملکان، فرشتے آدن فیقعدان ہی اٹھا کے ملے۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت قبر دے اندر میت کو اتارو، قبر اچ لہاؤ اور مٹی پاؤ، اس وقت اپنی میت دے اتے اتنا دیر کھڑ کے دعا کرو، اتنی دیر دعا کرو کہ جتنی دیر دے اندر ہک اٹھ ذبح کی تاوینے اور ذبح کر کے چمڑا اتارے آوینے، چمڑا اتار کے بوٹیاں بنائیاں ویدین، اتنی دیر تک اپنی میت دی قبر تے کھڑ کے دعا کرو، ورد کرو، ذکر اذکار کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، تکبیر و تحلیل پڑھو، جو تواڈی موجودگی دے اندر، تہاڈی موجودگی دے اندر ایندہ سوال و جواب آسان ہوئے۔ میری گال سمجھ آندی؟ کتنی دیر کھڑو؟ جتنی دیر اٹھ ذبح کیتا ویندے، حدیث پاک دے الفاظ ترجمہ عرض کر رہے ہیں، بوٹیاں بنائیاں ونجن، اسا جنازے تو بعد تا دعا تے جھگڑ دے کھڑے رہنے، ای منگیے ای نہیں منگی، کیوں منگیے، کیا منگیے، کیویں تھائیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اکثر سارے ہاں ٹپیکل قسم دے شدے مولوی جنہ کو اساں اپنا سمجھتے ہیں کہ اے وہ بوہل جائیں گھنن آلے، پکی روٹی جنہ دا علم محدود جیا ہو دے، وہ بس انہاں چیزاں دے اندر لوگاں کو گھیر گھور کے تے 1.5 انچ دی دیوار کھڑی کر کے معاملات کو متنازع بنائی کھڑے ہونن۔ ایویں ہی میں اگلے دیوار ایک جنازے تے میں آیا، رات دا ٹائم آئی، ہن مولوی صاحب بیان پیا کرے بھی جیرے ویلے چوتھی تکبیر تھی وے سجے پاسے سلام پھیرو تا سجا ہاتھ کھول لیوائے، کھبے پاسے پھیرو تا کھبا ہاتھ کھول لیوائے، ایک کتائی کونے لکھیا کڑا حکم ہے کہ جی میں ہاتھ بدھے ہوئے۔ میں مسئلہ سمجھاؤنا ضروری سمجھتا، جنازہ
یہ حقیقتاً دعا ہے، صورتاً نماز احترام آدمیت واسطے. کس واسطے؟ آدمی دے احترام واسطے کہ میت دا احترام با عزت باوقار ہے. ورنہ حقیقتاً جنازہ نماز نہیں، یہ دعا ہے. نماز دے اندر فرائض ہیں، قیام فرض ہے، اس تو بعد رکوع فرض ہے، اس تو بعد سجدہ فرض ہے، اس تو بعد التحیات دے اتے بہنا اے فرض ہے. میری گال سمجھ دے بے؟ سورت نماز ہے. کھڑا ہونا، ہاتھ بدھنا، یہ آدمی دے احترام واسطے ہے، میت دے احترام واسطے ہے کہ ایسا اس وقت تک ہاتھ بدھ کے کھڑے ہیں تھے. ہن وقت بعض جیڑے سارے حضرات ہاتھ کھول کے پڑھ دن، انہاں کو کیا آکھواں بھئی چوتھی تکبیر با اے سجا کھولو کھبا کھولو. اصل چیز احترام ہے، اصل چیز دعا ہے. وہ ایسا یاد نہیں کیتا. پہلی تکبیر دے بعد سبحانک اللہم 21 واسطے پڑھ دے ہیں کہ اللہ دیاں تعریفاں، مالک دی تعریف کہ اللہ تعریفاں تیریاں، حمداں تیریاں، بزرگی تیری، بڑائی تیری. یہ کیوں کرے دے ہیں؟ جو روٹین منگل دین میں ہے کہ جڑے بھی کوئی بندہ کہہ دے کول دنیا تے بھی منگل میں دے، او سب تو پہلے ان دیاں تعریفاں کریں دے. جناب خان صاحب تیرے شاہیاں قائموں میں، سردار صاحب تیرے بچڑے جوانیاں مانن، ملک صاحب تیریاں جھوکاں آباد ہوئن، ملک صاحب تیریاں وڈائیاں قائم راوین، تیرے بچے جوانیاں مانن. ہن ای فقیر کو ای دے بچیاں دے نال کوئی غرض نہیں ہے، ای دا گھر آباد رہوے یا نہ راوے، ہی دی کوئی غرض نہیں ہے. ای دیاں جھوکاں آباد ہوئن یا نہ ہوئن، ای کو کوئی سروکار نہیں ہے. یہ جملے کس واسطے آدھے؟ جو خان خوش تھی پوے، ملک خوش تھی پوے، چودھری خوش تھی پوے، تے خوش تھی کہ میری جھولی دے اندر کچھ پانے میں. اس تو بعد اسا دوسری تکبیر دے بعد درود شریف پڑھ دیں آئے. درود شریف کیوں پڑھ دیں آئے؟ جو درود دعا دی قبولیت دی کنجی ہے. دعا دی قبولیت دی کیا ہے؟ کنجی، چابی. جویں تالا بغیر چابی دے نہیں کھلدا. کوئی بھی دعا ہے، میرے آقا نے فرمایا اول درود شریف پڑھو، آخر درود شریف پڑھو. درود ایسی دعا ہے کہ رد نہیں کیتی ویندی. جب پہلی دعا قبول، آخری قبول، درمیان والی اس درود دی برکت نال قبول. تو درود شریف دوسری تکبیر دے بعد اس واسطے پڑھ دیں گے. پھر تیسری تکبیر دے بعد دعائیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فأحیه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه على الإيمان. سارے وچ 100 وچوں 80% بندے وہ ہیں جنہاں کو یہ دعا یاد، بولو، منہ دکھاونی واسطے آئے ہیں. بھائی فائدہ کیا ہویا؟ بہت سارے کئی شدے ساتھی مولوی آدھن چاہ بس
وہ جتنا دعا پڑھنی نہ کل شریف پڑھائے چاہ کلمہ شریف پڑھائے چاہ لگی بیٹھی ہوئے بھوک روٹی دی با پانی پیوائے چاہ ترے لگی بیٹھی ہوئے با روٹی کھوائے چاہ گزارا تھی سی اللہ ہوتے چاہ جا اللہ دے اس واسطے نہیں وے کیوں اگال اوکھی ہے دنیا دی بھائی ہر شے سوکھی ہے دین سارے واسطے اوکھا ہے چوکھا ٹائم لگ دے بھائی یاد کروں چاہ یقین ہے ہر کہ مرنے آپ مرنے والد مرنے اماں مرنے بھائی مرنے ٹھیک ہے نا کوئی نہیں مرنا تو دعا یاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے جی بھائی تو میں گزارش کر رہا میرے آقا نے فرمایا کہ بعد نماز جنازہ جس وقت اپنی میت کو دفن کرو اس وقت انہیں قبر دے اتے اتنی دیر کھڑ کے دعا کرو اتنی دیر کہ جتنی دیر دے اندر اٹھ زبا کیتا بننے اندھا چمڑا اتاریا بننے بوٹیاں بنائیاں بنیاں جو تاکہ توڑی موجودگی دے اندر اندھا سوال و جواب آسان ہوئے سوال و جواب جڑا ہو رہا ہے وہ ملائکہ آکے ستے پہ کو نہیں بلکہ عطاہما ملکان فیقعدانشی فرشتے آنن آکے اٹھا بھی دن اٹھا کے بس سوال کر دن من ربک من نبیک رب تیرا کون نبی تیرا کون نبی تیرا کون اور ما دینک دین تیرا کیڑا یہ جڑا اکا مکا پیا ہو سی اندھے کو لو پوچھیں دے یا جیلا کچھ حیات ہوئے ٹھیک ہے نا تو میں ایڈا سیدہ بیٹھا ہمیں مثال دے کے کہ جیویں اماں دے پیٹ دے اندر زندگی ہے ایویں قبر دے اندر بھی کیا ہے زندگی ہے اتھا اے چمڑے دا پردہ ہے اتھا اے مٹی دا پردہ آ گئے زندگی ہے لیکن توہا کو میں کو پتا بولو نہیں لگدا پیا تو اس مرن والی زندگی واسطے کچھ سامان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دنیا دی زندگی واسطے جے کچا مکان ہی پکا بڑھائے سے پکا بڑھے تول کوٹھی بڑھائی سے کوٹھی آئی تے بہت بڑا بنگلہ بڑھائے سے بنگلہ آئی تے فارم ہاؤس بڑھائے سے اندھے اندر زندگی دے آرام و آسائش دے تمام سامان مہیا کیتے سے لکھاں لگن کروڑاں لگن کئی کروڑ لگ گئے کہ جناب اے میرا کوٹھی میرا بنگلہ میرا بیڈ روم ادھے اندر آسائش ہوئے آرام ہوئے سکون ہوئے اطمینان ہوئے لیکن رہنا ادھے اندر کتنا کچھ ہے کتنی دیر رہنے پتہ کوئی نہیں زندگی کتنی ہے پتہ کوئی نہیں سہ کتنے ہیں پتہ کوئی نہیں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں دیگر دے بعد ملک اللہ دیتا سے فوت تھے تے آکھنے جناب ایک رات بھی گھر دے اندر نہیں گزار سکتا کہیں گزارا نہیں تھی اللہ ہوتے چاہے جا رہا ہے کیوں آدن میاں انہیں مرحوم ہو گئے ہن اے میت ہو گئی ہیں اے اللہ دیتا نہیں اے اودی میت ہے اے خان نہیں اے اودی میت ہے اے ملک نہیں اے اودی میت ہے او مرحوم تھی گئے اس گھر تک کوئی حق نہیں رہا باقی جلدی کرو اپنے اصلی مقام دے اتے پہنچا کے آؤ اصلی مقام دے اتے گھل کے ونجو برادری نال چل دیئے حدیث پاک دے اندر آن دے میرے دوستو جرلے میت کو چیدن میت کو ٹورے دن ترائے چیزاں نال چل دیاں ترائے چیزاں ایک اولاد نال چل دیئے دوست احباب نال چل دن مال نال چل دے اعمال نال چل دن جرلے قبر دے اندر ون کے دفن کرے دن اولاد بولو واپس دوست احباب واپس مال واپس ہر کوئی واپس تے جڑی چیز ہے اعمال قرآن دی تلاوت ہے ذکر اذکار ہے اللہ اللہ ہے
صدقہ و خیرات ہے. فرمایا نال چلیے تے او قبر دے اندر بھی نال. کلیں ڈٹھے وے کوئی بیٹا بیٹی اے آکھے کہ ابے نال بڑی محبت ہے تے میں بھی قبر دے اندر نال ونجنے نال ونجن تا درکنار اتھا دن مولوی صاحب تو اندر لہسیں میں اے لوتے چاہ جارا میت کو دھویں دے ویلے جڑا صابن استعمال کیتا گئے او صابن بھی کریں سگا بیٹا استعمال کریں دے آدھے نہیں مولوی صاحب کو چاہ دو جڑے کپڑے اتارے نہیں بلکہ کٹے نے وہ بھی چپ تھی گئے بیچارہ. یہ اپنے آپ دے اتے تھوڑا جیاں بندہ فاعتبروا یا اولی الابصار اکھیاں لیو ان دے اتے عبرت کرو کچھ سوچو غور کرو فکر کرو. دنیا دی بھول بھلائیاں دنیا دی مال و دولت دنیا دے مرغزار اسائیں دے اندر اس قدر مستغرق تھی گئے ہیں سکو اللہ بھول گئے انہا حبیب بھول گئے قبر بھول گئی ہے آخرت بھول گئی ہے. وہ بھائی اے مکان اصلی مکان نہیں. ایک کروڑوں دے بنگلے بڑے کھڑے اج ساہ نکلے صبح نکلے شام تو پہلے شام نکلے صبح تو پہلے چاہ کے کتھا گھر ونجے بولو. فرما قبرستان گھر ونجو کی میں اے ہار سنگار بھی کرنل دھوے دے بیل کفل بھی پوینل پھل بھی سٹینل پتیاں بھی سٹینل لیکن گدی کتھا وینل. فرمایا گدی کتھا وینل تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے لے جائیں گے تیرا کر کے یہ ہارو سنگار جنگل میں لے جائیں گے. اس بیابان ویرانے تے جتھا رات دے ٹائم کوئی بندہ ونجن واسطے تیار نہیں ہے. یارو ایتے خان تھا ڈا پتروں دی اندر راندا ہی 6 بیٹیاں ہن 1 2 3 بیگواں ہن رشتہ دار ہن عزیز و اقاربن کوئی بھی نال ونجن واسطے تیار نہیں ہے کوئی بھی اتھو ویندا نہیں ہے. ویسی کیڑی شے اعمال ویسن اللہ دا قرآن دے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا المال اے مال ہی تھائیں والبنون اتے اولاد بھی اتھائیں اے کیا ہن زینت الحیات الدنیا اے دنیاوی حیاتی واسطے زینت تے بچنی کے لیے شے ہے. والباقیات الصالحات فرمایا جڑے نیک اعمال ہیں چنگے اعمال ہیں میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے جی میں کھیتی دے اندر اج کنک سٹی وے کنک 6 مہینے نہ گزر سن پھل 600 ہر کھیتی دا. فرمایا دنیا دے اندر جو اچھا عمل کرے سو آخرت دے اندر او دا پھل 600. موت بری چیز نہیں موت بری اگر بری شے ہویا جڑا نماز پڑھدا فوت تھائے آدھے ہیں کہ جی سونی موت آئی سی ایویں نہیں جڑا قرآن پڑھدے فوت تھی وے آدھے ہیں کہ جی چنگی موت آئی سی آدھے نہیں آدھے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حدیث پڑھی آئی الموت تحفۃ المومن موت مومن واسطے تحفہ ہے
کیوں تحفہ ہے کہ الموت جسرن، موت ہک پل لے، ایسا پل کہ یصل الحبیب الی الحبیب، جڑا حبیب کو اپنے محبوب نال ملاقات کروے دے، حبیب کو اپنے محبوب نال کیا کریں دے؟ ملاقات کروے دے۔ جو حدیث پاک کی چاندے جڑے نیک لوگ ہیں قبر دے اندر پردے ہٹا دیتے ویندن تے انہاں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرائی ویندی۔ تو مرن تو بغیر اے زیارت ممکن نہیں ہے۔ مرن تو بعد اللہ نال ملاقات ہوندی ہے، ہوندی نہیں ہوندی؟ ہوندی ہے، وہ زندگی دے اندر نہیں ہے۔ تو اس واسطے موت تے تحفہ ہے، لیکن ہے مومن واسطے۔ کہدے واسطے؟ مومن واسطے۔ جلے بندہ فوت تھی ویندے، مومن بندہ، نیک بندہ، حدیث پاک ہی جاندے اسا جنازے واسطے اگر دیر کروں اے زبان حال نال آہ دے عجلونی 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 عجلونی، میں کو جلدی اپنے مقام تے پہنچاؤ، جلدی اپنے مقام تے پہنچاؤ۔ تے جڑا بد بندہ ہووے او آدھے ہائے وائے ہائے وائے ہائے وائے، میں کو کتھاں گدی ویندے وے، کتھاں گدی ویندے وے، کتھاں گدی ویندے وے۔ تو دوستو رمضان المبارک دا مقدس مہینہ، سبحان اللہ، ملک اللہ دیتا کلمہ طیبہ دا ورد کریں دے ہوئے، آکھو نا سبحان اللہ، کلمہ طیبہ دا ورد کریں دے ہوئے، چنگا بھلا ہے جی، کہہ دی احتیاجی نہیں، کہہ دی محتاجی نہیں۔ تو اس حال دے اندر اللہ نے جو موت دیتی ہے تو یہ موت ان دے واسطے تحفہ ہے۔ میں انہاں دے بیٹیاں کو گزارش کرے سن، انہوں نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے، ملنسار، لوگاں نال محبت، پیار، تعلق، جھگڑالو نہیں، لڑائی نہیں کریں دا، نماز دا پابند ہا، پابندی نال، دین دانا نال تعلق، ایوں دا ترہ امتیاز ہا۔ اچھی اولاد اپنے اچھے ماں باپ دا پیرا کجیں دیئے، اے نہ ہوئے کہ صرف چاچے دا انتظار کہ حافظ احمد صاحب میرا اس خاندان نال پرانا تعلق ہے، علی محمد صاحب دے اے ترے بیٹے دنیا تو رخصت ہو گئے، ولا ولا یو حاجی اللہ دیتا صاحب بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی، ہک انہ دے بھائی سفر حجاز تے گئے مدینہ طیبہ دے اندر، او خوش نصیب او اتھا فوت تھی گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں انہاں دی اولاد کو یہ گزارش کرے سا کہ انہاں دا حق تو آنے ہوتے ہی ہے کہ جڑے باپ دے اچھے دوست ہن انہاں دے نال تعلق بنے کے سو، انہاں واسطے ایصال ثواب دا اہتمام کرے سو، جو زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے، زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچے دے؟ اے نہیں بھی آج بس ایک گنڈی بن کے آ رکھی ہے، چونکہ تے اس واسطے آن رکھے دن جو اے اساں استعمال نہیں کر سکتے، اے لتھا پرانا یا یہ وہ اے فلاں اے لوہا لوہاراں دے گل، اے ملوانیاں دے گل گھتو، ٹھیک ہے نا۔ اندہ مستحق غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، نادار ہے، تو ولوجہ سارے ہاں بس اتنا رواج ہے، کل خانی کیتی ہے خیرات کر چھوڑیے، ول جی جمعرات کرنی ہے، ہکے دوے ترائے چار پنچی 40واں کر کے بس ہونی دے بعد سارا ہوں دا کوئی واسطہ، او سال بعد نا محرم آ دیئے اتنی جی دال گھن کے تے گروی پانی دی بھر کے دو چھڑیاں مفت اتھو لب دین، اے ون کے قبر دے ہوتے ساٹھا نے آئے تے حق ادا تھی گئے۔ دوستو دنیا مقافات عمل لے اج جیویں کرے سوں بھرے سوں میں، اج اگر اساں جیندے واسطے اتنا کچھ کرے سوں کل سارے واسطے بھی کروڑاں دی جائیداد ماں باپ چھوڑ ویندن،
کوئی بندہ اندے واسطے ایصال ثواب کرنے واسطے تیار نہیں ہوندا، کوشش کیتا کرو۔ کیوں؟ یہ عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے جہاں پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جڑی مرن تو بعد شروع ہوندی ہے، ابد الآباد زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دی لمٹ کتنی ہے، وقت کتنا ہے۔ اصل گھر او قبر والا گھر ہے، کیوں؟ ان دے اندر بھی حیات ہے، ان دے اندر بھی زندگی ہے۔ جویں این زندگی دا سامان پیدا کیتے سے اس زندگی دا بھی سامان پیدا کرنے نہیں کرنا۔ تو سب تو پہلے اساں سارا مجمع اللہ کول توبہ کرے دے ہیں۔ اللہ ساری گناہ تو توبہ ہے، آکھو جا اللہ ساری گناہ کول۔ یہ کئی بندے حالے بھی بیٹھے ہیں، اساں کی ہاں توبہ کرو۔ او بھائی توبہ دا بڑا مقام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سامنے ہی گھنن شرابی، اللہ والے نگاہ کیتی ہے، فرمائے نے او میاں کوئی ہے تیرے انتظار دے اندر؟ آدھے نہیں حضرت کچھ نہیں مارا، اما انتظار کریں دی آئی، نشائی بیٹا ہے والا سی وہ بھی تھک گئی ہے، بھرا انتظار کریں دے ہن وہ بھی تھک گئے، آدھن پتہ نہیں کتھائی ڈالی چپیا ہو سی، ہن تے کوئی بھی انتظار نہیں کریں دا۔ فرمایا ہاں رب دی رحمت تیرا انتظار کھڑی کرے دیئے، جو کر لے آسی تے توبہ کرے سی، معافی منگسی تے میں کو معاف کر چھڑے سا۔ رب دی رحمت انتظار کرے دیئے۔ اللہ والے نے آکھے کہ بازا بازا ہرانچ ہستی بازا، بازا بازا ہرانچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، میاں واللہ 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 اگرچہ کفر کی تھی، اگرچہ بت پرستی کی تھی، اگرچہ نافرمانی کی تھی، ہن بھی واللہ اور رب او ہے جڑا دنیا دیاں 70 ماواں تو زیادہ تیرے نال پیار کریں دے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں ولا گزارش کرے سا اللہ پاک اسا تیری ذات دے دروازے تے اج توبہ کریں دے ہیں، ہر معصیت کو لو، ہر گناہ کو لو، ہر خطا کو لو، پیارا ربا ساری دعا کو قبول فرما۔ تمام حضرات اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کر گنو تاکہ مرحوم کو ایصال ثواب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، جو بیان کی تھے، تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، ذکر اذکار کی تھے، تسبیحات کی تن، سونا ربا گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو تلاوت قرآن کی تھے، ذکر اذکار کی تھے، تسبیحات کی تن، اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب محترم بھائی حاجی اللہ دی سے مرحوم و مغفور کو پہنچا۔ یا اللہ دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بنا، یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ سونا ربا دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما۔ پیارا ربا بحیثیت انسان جو بھلا لغزشاں قصور ہو گئے اپنی رحمت دلال معافچہ فرما۔
تو معاف کرنے والا مہربان ہے میرا اللہ دنیا والے اپنے مجرم کو گلویندن جو سزا دیو لیکن تو او رحمان ہے جڑا مجرم کو تلاش کروا کے آدھے میرے بوہے تے آوے تے میں ان کو معاف کر چھوڑا پیارا ربا یہ اتنے خاندانہ دے لوگ اتنے قبیلیاں دے لوگ یا اللہ تیرے حضور جمع ہیں اور دست بدعا ہیں اللہ سے نہیں دے ہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ یک بار کی اکٹھے ہو کے کہ دنیا دار دے بوہے تے لگے ونجن وہ دنیا والے تے معاف کر چھڑے دن پر تو تے اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے اتنا بڑا کبریا ہے اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ سرے اٹھے ہتھا کو خالی نہ والا یا اللہ حج صاحب دی مغفرت فرما بخشش فرما پیارا ربا جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بند دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ اساں ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم